اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، قرآن پاک کا بہت ہی لاجواب عمل ہے، اور قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا عمل ہے، اور عام اجازت کے ساتھ یہ میں عمل آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ سب کو اس عمل کی، مرد و خواتین سب کو اس عمل کی عام اجازت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے، یہ آپ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے شہادت کی انگلی پر پڑھنا ہے۔ شہادت کی انگلی آپ نے اس طرح جون سے ہے وہ آپ نے اس طرح اپنے دائیں ہاتھ کی، رائٹ ہینڈ کی آپ نے جون سے ہے وہ شہادت والی جو انگلی، یہ اس طرح 5 انگلیاں، یہ شہادت والی انگلی اس طریقے سے، یہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اس طرح آسمان کی طرف کرنا ہے، اور سورج کے سامنے، یعنی کہ آپ نے سورج جب نکلتا ہے صبح فجر کے وقت، پہلی کرنیں جب نکال رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کھڑے ہو کے عمل کریں۔ اچھا، کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے تو آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں نا، تو چیئر وغیرہ رکھ لیں، زمین پر بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ جو پہلی کرن نکل رہی ہوتی ہے نا صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد، جب ہلکا ہلکا میٹھا میٹھا سورج نکلتا ہے، اس وقت اس کی میٹھی میٹھی شعائیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ نے جو سے ہے اس کی طرف دیکھ کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے، جس کو نہیں آتی یہ سورہ مبارکہ، اس نے قرآن پاک کا سہارا لینا ہے، تو وہ قرآن پاک پڑھ کے عمل کو کرے گا۔ تو قرآن پاک سامنے رکھا ہوگا تو پھر وہ سورج کی طرف نہیں دیکھ سکے گا، وہ قرآن پاک کی طرف دیکھے گا، تو وہ قرآن پاک کی طرف دیکھے اور ایک آیہ مبارکہ پڑھے اور سورج کی طرف دیکھے، اس طرح پھر وہ دوسری آیہ مبارکہ پڑھے اور پھر سورج کی طرف دیکھے۔ یہ میں آپ کو طریقہ سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اس عمل میں سب سے جو مطلب کہہ لیجئے کہ عمل کو کامیاب کرنے والی اس میں جو چیز ہے وہ سر یہ ہے کہ اس میں طریقہ ہے۔ تو اصل اس عمل کی سچ پوچھئے تو جان جو ہے وہ طریقہ ہے، تو طریقہ اگر آپ سمجھ جائیں گے نا صحیح طریقے سے، تو آپ کو عمل کرنے کا جو ہے آ جائے گا۔ دیکھیں، میں رجت پہ بات کرنا شروع کر دوں، آثار پہ بات کرنا شروع کر دوں اور ادھر ادھر، تو وہ ایک لمبے چوڑے مضمون ہوتے ہیں، تو میں کیونکہ یہ عمل بڑا مجرب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا پہلے پراپر طریقے سے طریقہ سمجھاؤں اور اس کے بعد آپ کو عمل بتاؤں، تاکہ آپ کو عمل کرنے کے بعد کسی قسم کی رجت نہ ہو، کسی قسم کا نقصان نہ ہو، اور اگر آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیا تو یقین مانیے آپ ساری زندگی، آپ کی زندگی سے غربت نکل جائے گی، آپ کی زندگی سے فقر و فاقہ نکل جائے گا۔ نوکری نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نوکری کے لیے عمل کو کریں، آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے یا قرض سے آپ نجات چاہتے ہیں، بلکہ میں تو آسان لفظوں میں پوری گفتگو کا خلاصہ کلام یوں کر دیتا ہوں کہ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا، چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے، سب کو عام اجازت ہے، تو اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا، دولت میں برکت ہوگی، قرض سے نجات ہوگی، اور پیسہ رزق جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز گھر میں اس طرح اس کو لگے گا جیسے بارش کی طرح برستا ہے، یعنی کہ آپ کے گھر میں دن بہ دن آپ دیکھیں، کر کے تو دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو سال کریں، 6 مہینے کریں، میں کہتا ہوں آپ اسے 2-3 دن کر کے دیکھیں۔ اچھا، اس عمل کو کرنا کتنے دن ہے؟ اس عمل کو آپ مسلسل ساری زندگی کر سکتے ہیں، رجت نہیں ہے اس میں کسی قسم کی، اور اس کے بعد اس عمل کو 7 دن بھی آپ کریں، کسی خاص حاجت کسی خاص مقصد کے لیے آپ 7 دن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کے فوائد بے شمار ہیں، تو اگر کوئی گھر میں بیمار ہے تو اس بیماری سے اسے شفا حاصل نہیں ہو رہی اور اس کی بیماری دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، تو اس بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز بیماری سے شفا حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، اور دولت اور رزق کا یہ بادشاہ عمل ہے۔ اچھا، طریقہ آپ سمجھ لیں نا جی۔ طریقہ کار یہ ہے سر کہ آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتی تو پھر میں نے سمجھا دی ہے پیچھے کہ قرآن پاک پہ ایک آیہ مبارکہ پڑھے اور پھر آسمان کی طرف دیکھے۔ اچھا، اس میں نا ایک آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ پر شہادت والی انگلی اٹھانی ہے، اس ایک آیہ مبارکہ پر، وہ کیسے، وہ سمجھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں آپ نے سبحان اللہ لکھ دینا ہے، تاکہ جمعرات جمعے کی درود شریف کی دعا میں آپ کو شامل کیا جائے۔
ٹھیک ہے جی. اور جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا، خاص دل سے اجازت ان کو ہے جو ویڈیو کو لائک کریں گے، کیونکہ ویڈیو جب آپ لائک کرتے ہیں نا تو اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. تو کمنٹ میں آپ درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کے سبحان اللہ لکھ دیں تاکہ آپ کو دعا میں ضرور شامل کیا جائے. اچھا یہ نا آپ نے کرنا کیا، یہ آپ سمجھ لیں. اب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے بنیادی طور پہ اس جگہ کو تلاش کرنا ہے، یعنی کہ گھر کی چھت پہ، کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، پلیت نہیں ہونی چاہیے. اکثر لوگوں نے چھتوں پہ کبوتر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، کتے بلیاں رکھی ہوتی ہیں، جانور وغیرہ چھترے بکرے وغیرہ بھی چھت پہ رکھے ہوتے ہیں نا قربانی کے لیے، یا ویسے شوقیہ طور پہ بکریاں رکھی ہوتی گھر میں. چھت پہ لوگوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ وہاں پر پاکی تو نہیں، تو پاکی کا خاص خیال اس میں رکھنا ہے آپ نے. یعنی کہ جس جگہ پہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے آپ نے عمل کرنا ہے، بامر مجبوری آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، ویسے اس کی فضیلت اور اس کے فضائل اور اس کے فوائد میں کھڑے ہو کر ہے. تو اب آپ کھڑے ہو کر وہاں پر عمل کریں یا بیٹھ کے کریں. اب آپ نے عمل کو کرنا کیسے؟ بنیادی طور پہ آپ نے سب سے پہلے تو اس عمل کے فضائل کے حوالے سے میں آپ کو 1-2 چیزیں بتا دیتا ہوں، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم قرض سے نکل نہیں پا رہے نا، مسلسل قرض میں دبتے جا رہے ہیں، دن بدن قرض بڑھتا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس عمل کو وہ ضرور کریں. اور جو بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسباب نہیں ہے، یا رشتے نہیں آ رہے، یا رشتوں میں بندش ہے، تو بندش کو توڑنے کا بھی یہ بڑا لاجواب عمل ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کاروبار کی بندش لگ چکی ہے، کاروبار کی بندش لگ چکی ہے، تو یہ عمل کرنا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز بندش ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اب یہاں پر آپ نے اس عمل کو بہت سارے اس کے فوائد فضائل اگر بیان کرتا رہوں تو بہت ایک لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اس کو خاص طور پہ رزق میں اضافے کے لیے اس عمل کو کریں. ٹھیک ہے جی. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری دکان میں کسٹمر نہیں آتے، جیسے کسی کا بیوٹی پارلر سیلون وغیرہ ہوتا ہے، یا کسی کا پراپرٹی ڈیلری کا دفتر ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پلاٹ وغیرہ بکنے کے لیے نہیں آتے، ہم پلاٹ بیچتے ہیں. تو بات چیت مکمل ہو جاتی ہے، لیکن پورا ٹائم جب ہوتا ہے نا لین دین کا، تو تب پارٹی بھاگ جاتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہماری فیکٹری میں کارخانے میں کوئی ایسی بندش لگ چکی ہے کہ آرڈر نہیں آ رہے، پہلے اچھے آرڈر آتے تھے. تو یہ آپ نے اگر فیکٹری میں کارخانے میں برکت کے لیے پڑھنا ہے تو پھر آپ کو فیکٹری میں کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا. اگر آپ نے گھر میں پڑھنا ہے تو گھر کی برکت کے لیے پڑھنا ہے تو گھر میں، اگر دکان کی برکت میں پڑھنا ہے تو پھر دکان پہ. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہماری دکان ہے اوپر چھت مالک یہ وہ، ہم اوپر چھت پہ نہیں جا سکتے، تو پھر بامر مجبوری جو ان سے ہے وہ آپ اس عمل کو اپنی دکان کی نیت کر کے ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں سورج کی شعاؤں کے آگے کھڑے ہو کے یہ عمل کر لیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ اپنی دکان پر بھی آ کر عمل کر لیں. تو اس طریقے سے آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا بامر مجبوری. تو میں نے تقریباً آپ کو ہر اینگل سے اس عمل کی ترتیب سمجھانے کی کوشش کی ہے. فضائل بہت کم بیان کیے ہیں میں نے، اس کے فوائد بہت کم بیان کیے ہیں. جتنے اس کے فوائد ہیں اگر ان کو بیان کیا جائے پھر تو 1 گھنٹے سے کم از کم صرف اس کے فوائد پر ویڈیو بن سکتی ہے. تو میں آپ کو یہ عمل عام اجازت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آپ نے اس عمل کو سورج کی شعاؤں کے سامنے کھڑے ہو کر عمل کو کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنا حصار باندھنا ہے. وہ آسان طریقے سے یہ ہے کہ آپ 7 ٹائم درود ابراہیم پڑھ لیں اور اپنا دونوں ہاتھوں پر دم کر کے وہ ہاتھ چہرے پر جسم پر مس کر لیں، تو اس طریقے سے آپ کا اثار لگ جائے گا، آسان اثار. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ رحمان، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، بہت بڑی نہیں ہے، آپ کے 4-5 منٹ لگیں گے اور 1 مرتبہ ہی پڑھنی ہے. پڑھنے کا طریقہ ایک خاص ہے، وہ کیسے پڑھنا ہے وہ سمجھیں. سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس طرح پڑھتے پڑھتے مختصر بات کر رہا ہوں، اس طرح پڑھتے پڑھتے سورہ رحمان کو پڑھتے پڑھتے ایک آیہ مبارکہ آئے گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب یہ آیہ مبارکہ ہے تو آپ نے اس طرح شہادت کی انگلی اٹھانی ہے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرنا ہے اور سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھنا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس طرح یہ سورہ مبارکہ میں، سورہ رحمان میں بار بار ایک آیت مبارکہ کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے گا، اور کبھی 2 آیہ مبارکہ کے بعد کبھی 1 آیہ مبارکہ. تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے مسلسل، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب پڑھنا ہے تب آپ نے شہادت والی انگلی بھی اٹھانی ہے
اور آسمان کی طرف چہرہ بھی کرنا ہے اور سورج کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے وجود کے اندر اتنی روحانی پاور آ جائے گی، اور اس سورہ رحمان کی برکت سے آپ کو کروڑوں روپے کے قرض سے بھی نجات ملے گی۔ چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام آپ کا چند دنوں کے اندر ہو جائے گا۔ مسلسل کم از کم 7 دن ضرور کریں، فجر کی نماز کے بعد کا یہ عمل ہے۔ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام۔